بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ یہ کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد اور جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے اس پروگرام میں، اس کتاب کے مؤلف یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان کے تعارف کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہاں تک ہم تذکرہ کر چکے تھے کہ تحصیل علم دین کے سلسلے میں اور بالخصوص تحصیل علم حدیث کے سلسلے میں کہ تمام دینی علوم میں ایک یہ علم بھی ہے کہ جس کا نام ہے علم حدیث، بلکہ یہ اہم ترین علم ہے تمام دینی علوم میں سے۔ تو اسے سیکھنے اور سکھانے کی خاطر امام بخاری رحمہ اللہ بچپن سے ہی اپنے شہر بخارا سے نکل گئے تھے جب ان کی عمر تھی محض 16 سال، اور پھر سب سے پہلے انہوں نے بیت اللہ کا حج کیا، پھر مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے دینی علم سیکھنے کی خاطر، اور 6 سال مسلسل وہاں گزارنے کے بعد اس زمانے میں جتنے بھی بڑے بڑے شہر تھے عالم اسلام میں، لا تعداد اور بڑی تعداد میں وہ شہر تھے، اور ان شہروں میں آباد علماء و محدثین کی بہت بڑی تعداد تھی، تو ہر جگہ یہ پہنچے اور ہر جگہ انہوں نے علم حدیث کے سلسلے میں بڑے بڑے علماء و محدثین کی شاگردی اختیار کی، اور ان سے کسب فیض کرتے رہے اور علمی استفادہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ بالآخر آخری عمر میں یہ اپنے آبائی شہر بخارا پلٹ آئے، اور پھر آخری دنوں میں کسی وجہ سے یہ بخارا سے منتقل ہو گئے ایک دوسرے شہر کی جانب کہ جس کا نام ہے سمرقند، کہ جس طرح یہ بخارا ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ ازبکستان جو کہ سینٹرل ایشیا کا ایک ملک ہے، ازبکستان کا ایک شہر ہے بخارا، سمرقند بھی ازبکستان کا ہی ایک شہر ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ آخری عمر میں تمام دنیا گھومنے کے بعد جب واپس اپنے شہر بخارا تشریف لے آئے تھے، تو پھر اس کے بعد وہاں سے کسی وجہ سے، اور علماء نے محدثین نے وجہ بیان کی ہے، بہرحال واللہ عالم وجہ یہ بنی تھی کہ جو بخارا کا فرما روا تھا، جب امام بخاری رحمہ اللہ کی وہاں واپسی ہوئی، تشریف آوری ہوئی، تو ظاہر ہے کہ تمام دنیا میں ان کا بہت بڑا نام تھا اور بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا، تو ان کی چونکہ بڑی شہرت تھی، لہذا جب یہ واپس اپنے وطن پہنچے، اپنے شہر پہنچے، تو لوگوں میں ان کی بڑی عزت اور لوگ ان کی بہت زیادہ قدر و منزلت اور عزت و احترام کیا کرتے تھے، تو جو فرما روا تھا وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ ان سے انتقام لیا جائے، حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اب ترکیب کیا کی جائے؟ اگر شہر سے جلا وطنی کا حکم صادر کیا جائے گا تو بڑی بدنامی ہو جائے گی، ستایا جائے، مار پیٹ کی جائے تو اس سے بھی بڑی بدنامی۔ اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ لہذا اس کے دماغ میں ترکیب یہ آئی کہ اس نے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ ماشاءاللہ کیا کہنے، آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے، ہمارے شہر میں آپ تشریف لائے، ہمارے اس شہر بخارا کے آپ باشندے، ہمارے لیے یہ بات انتہائی باعث مسرت ہے، بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی آپ سے علمی استفادے کا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی موقع نصیب ہو جائے، لہذا پیغام آپ کے لیے یہ ہے
کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے شہزادوں کو علم سکھانے کی غرض سے آپ روزانہ ہمارے شاہی محل تشریف لے آیا کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ تو اللہ والے آدمی، مخلص، اتنے بڑے عابد و زاہد، عالم و فاضل اور محدث، انہوں نے یہ جواب بھجوایا کہ جسے علم کی تمنا ہو اور پھر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنے کی آرزو ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ خود چل کر آئے، نہ یہ کہ علم حدیث سکھانے کی خاطر کوئی استاد چل کر کسی کے پاس جائے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی توہین ہے، یہ علم کی توہین ہے، علم حدیث کی یہ توہین ہے، یہ بڑی گستاخی ہوگی کہ میں وہاں جاؤں، جسے طلب ہے وہ خود یہاں آئے گا چل کر۔ یہ جواب بھجوا دیا۔ پھر نیا پیغام آ گیا وہاں سے، شاہی محل سے، کہ چلیے اگر آپ نہیں آ سکتے تو پھر ایسا ہی کر لیتے ہیں کہ ہمارے شہزادے خود آپ کے پاس چلے جایا کریں گے، جیسا کہ آپ کی خواہش ہے کہ یہ خود آئیں، میں نہیں آؤں گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ جب تک ہمارے شہزادے آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے دوسرا کوئی وہاں قدم نہیں رکھے گا، آپ صرف انہی کو پڑھایا کریں گے۔ یہ شرط بھی انہوں نے مسترد کر دی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا یہ علم، اللہ کے دین کا یہ علم سیکھنے سکھانے کا معاملہ، اور ایسی ایسی شرطیں کہ کوئی دوسرا نہ آئے، یہ شرط بھی انہوں نے ٹھکرا دی۔ اس کا نتیجہ وہی ظاہر ہوا جو کہ ہونا تھا، کہ آثار ایسے نمایاں ہونے لگے، کچھ اور بہانے ایسے بنائے گئے کہ جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو جائیں، انہیں بدنام کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا گیا، اور وہ نوبت آنے سے قبل ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جہاں یہ تمام پریشانیاں ہوں اور یہ تمام معاملات اور دشمنیوں کے سلسلے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں خود ہی یہاں سے کہیں چلا جاؤں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے آبائی شہر بخارا کو چھوڑ کر سمرقند منتقل ہو گئے، اور ابھی محض چند روز ہی گزرے تھے وہاں سمرقند میں کہ یہ بیمار پڑ گئے، اور ایک روز یہ کہیں جا رہے تھے اپنے گدھے پر سوار ہو کر، کہ اس زمانے میں تو وہی سواریاں تھیں سیدھی سادی، تو راستے میں کچھ ان کی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ رات کا وقت تھا اور یہ گدھے سے اتر گئے اور لیٹ گئے اور دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے، اور اسی کیفیت میں تھوڑی ہی دیر جب گزری تھی تو اس دنیا فانی سے یہ کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے سن 256 ہجری میں، یعنی 194 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور پھر سن 256 ہجری میں 194 سے 256 یعنی 62 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ اور ناظرین کرام، جس رات ان کا انتقال ہوا سمرقند میں، وہ رات تھی عید الفطر کی، عید کی رات تھی، عید کی رات میں ان کا انتقال ہوا، اور پھر دوسرے دن یعنی عید الفطر کے دن نماز ظہر کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور سپرد خاک انہیں کیا گیا، وہ رسومات ادا کی گئی وہاں سمرقند شہر میں، جو کہ ازبکستان میں واقع ہے۔ تو ناظرین کرام، کتاب الادب المفرد کے مؤلف کی حیثیت سے ہم نے یہ مختصر حالات پیش کیے اور مختصر تعارف ہم نے بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات زندگی کے بارے میں، ولادت سے وفات تک، اور اس دوران ان کا یہ جو سلسلہ تھا علم حدیث کو حاصل کرنے اور سیکھنے کی غرض سے اور پھر سکھانے کی غرض سے، جو ان کی محنت تھی اور ان کی جد و جہد تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان پر
ایک بہت بڑا اور بہت ہی خاص فضل و کرم یہ تھا، بڑی عنایت یہ تھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے کہ انہیں بہت ہی مضبوط اور بہت ہی قوی حافظہ عطا کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، کہ یہ بہت ہی ذہین ترین قسم کے انسان تھے۔ ذہن اور یادداشت ان کی بہت تیز تھی کہ جب شوق بھی موجود ہو، جذبہ بھی موجود ہو، جوش و خروش بھی موجود ہو، لگن اور تڑپ بھی عروج پر ہو، پھر مزید یہ کہ نور علی نور کے حافظہ بھی انتہائی مضبوط اور بہت ہی قوی ہو۔ تو اسی کا یہ نتیجہ تھا اللہ کی طرف سے توفیق کے بعد کہ تحصیل علم حدیث کے سلسلے میں بہت جلد امام بخاری رحمہ اللہ کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا، وہ تمام تاریخ اسلام میں اور تمام دنیا اسلام میں کسی اور شخصیت کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے ہمیشہ کے لیے یاد کیا جانے لگا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث یعنی جس طرح اس زمانے میں اسلامی دنیا کا جو کوئی فرما روا ہوا کرتا تھا اسے امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا کہ فرما روا ہے، تمام لوگوں میں، تمام عالم اسلام میں سب سے بڑا ہے امیر المؤمنین۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا یہ جو مقدس ترین علم ہے، اس علم کی دنیا میں اور اس معاملے میں، حدیث کی دنیا میں امیر المؤمنین ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ جو ان کا سلسلہ تھا اور شوق اور تڑپ اور لگن علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کے معاملے میں، تو سیکھنے کے بعد جو سکھانے کا سلسلہ تھا اور عالم اسلام کے لیے خدمات پیش کرنے کا جو معاملہ تھا، تو انہوں نے اس سلسلے میں متعدد کتابیں تالیف فرمائیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، علم حدیث کے بارے میں بھی، اور مزید یہ کہ علم تفسیر کے بارے میں بھی ان کی متعدد تصانیف ہیں۔ علم تفسیر یعنی قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کتابیں تحریر کی۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ تاریخ کے موضوع پر بھی انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ لیکن علم تفسیر ہو یا علم حدیث ہو یا علم تاریخ ہو یا کوئی بھی علم ہو، ان تمام علوم کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی جس قدر تألیفات ہیں، ان تمام تر تألیفات میں بالخصوص ان کی ایک تألیف کہ جس کا نام ہے الجامع الصحیح، یہ نام ہے اس کتاب کا، الجامع الصحیح، کہ جو بعد میں رفتہ رفتہ اختصار کے طور پر لوگ اسے صحیح بخاری کہنے لگے، اور بہت سے لوگ بخاری بھی کہتے ہیں، صرف بخاری کہ یہ حدیث بخاری میں لکھی ہوئی ہے، یا بہت سے لوگ بخاری شریف بھی کہا کرتے ہیں عزت اور احترام کے نقطۂ نظر سے۔ تو یہ کتاب صحیح بخاری کے اصل میں جس کا نام ہے الجامع الصحیح، اور تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد اس دنیا میں صحیح ترین جو کتاب ہے کہ جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، جس کی صحت میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، قرآن کریم کے بعد وہ صحیح ترین کتاب یہی ہے الجامع الصحیح، یعنی صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الجامع الصحیح۔ اور پھر ناظرین کرام،
ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے یہ بہت بڑا شرف تھا اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ یہ اتنی بڑی کتاب، اتنی اہم ترین کتاب، اور اللہ کی طرف سے اس کتاب، اس صحیح بخاری کو جو مقبولیت سے نوازا گیا، دلوں میں قبولیت ڈالی گئی، اور تمام امت میں رہتی دنیا تک تا قیامت قرآن کے بعد صحیح بخاری کا جو مقام و مرتبہ اللہ کی طرف سے یہ مقبولیت عطا کی گئی، تو صحیح بخاری کا جو مقام و مرتبہ ہے، تو اسی نسبت سے اس کتاب کے مؤلف یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، کتاب الادب المفرد، یہ کتاب بھی انہی کی یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی تالیف فرمودہ ہے، اور یہ کہ ان کی جو کتاب صحیح بخاری ہے اس میں بھی انہوں نے کتاب الادب کے نام سے ایک عنوان قائم فرمایا ہے، یعنی صحیح بخاری میں بہت سے ابواب ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، یعنی ایک کتاب سے دوسری کتاب وغیرہ وغیرہ، جو اس کی ترتیب قائم کی گئی ہے کہ یہ کتاب الایمان ہے، اور یہ کتاب البیوع ہے، یہ کتاب النکاح ہے، کتاب الطلاق ہے، کتاب التفسیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح کتاب الادب وہاں صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور اس کے تحت انہوں نے وہاں امام بخاری نے وہاں بہت سی احادیث درج کی ہیں، کتاب الادب، اور پھر باب البر والصلہ وغیرہ وغیرہ، بہت سی احادیث وہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود الگ سے مستقل طور پر اسلامی آداب کے بارے میں خود امام بخاری رحمہ اللہ نے ہی ایک الگ کتاب بھی تالیف فرمائی، اور اس کا نام رکھا الادب المفرد۔ اب اس مستقل کتاب میں کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اور اس کتاب الادب میں جو کہ انہی کی کتاب صحیح بخاری میں موجود ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ہمیں اس بارے میں علم ہونا چاہیے ناظرین کہ دونوں میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ یہاں اس کتاب میں، اس نئی کتاب میں الادب المفرد میں انہوں نے جو فرق رکھا ہے وہ 3 وجوہات سے ہے، 3 وجوہات کی بنا پر فرق ہے اس کتاب الادب المفرد میں اور اس کتاب الادب میں جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس کے ایک حصے کے طور پر۔ اب یہ 3 وجوہات کیا ہیں کہ جن کی بنا پر دونوں میں یہ فرق ہے؟ انشاءاللہ اس بارے میں کچھ گفتگو لیے ہوئے آئندہ ملاقات کے موقع پر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔